نمبر 3، کسی مسلمان کو کافر کہنے کے تعلق سے حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور کیا جس پر یہ کفر لوٹا ہے اس سے مراد کفر اکبر ہے اصغر، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے کیا مراد ہے، اور اس کے متعلق سلف اور اہل سنت جماعت کے علماء کا کیا موقف ہے۔ حدیث معروف حدیث ہے، جیسا کہ سوال میں بھی آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک طرف یہ کفر لوٹتا ہے۔ یہ جو کفر جو لوٹتا ہے جس شخص کی طرف، یہ کفر کون سا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن سنت کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواہ البخاری و مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، شاہد کیا ہے اس حدیث میں؟ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ۔ تشبیہ کس کی دی جا رہی ہے؟ جو کسی مومن کو کافر کہتا ہے، قذف کرتا ہے کفر کے لفظ سے، گویا کہ اس نے اسے قتل کیا ہے۔ اب کفر کہنا بڑا ہے یا قتل کرنا بڑا ہے؟ اس حدیث میں قتل کرنا لفظ، جبکہ کفر اس سے بڑا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، سورۃ بقرہ آیت 217 میں اللہ نے فرمایا فتنہ تو قتل سے بڑھ کر ہے۔ فتنہ سے بعد یہاں پہ شرک اور کفر ہے، شرک ہے۔ لیکن اس حدیث میں کیا ہے؟ تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ کہ قتل ہی ہے، قتل سے۔ ظاہر جس تصویر جا رہی ہے وہ بلند مقام رکھتی ہے، تو کفر اس سے کم ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ گناہ اتنا زیادہ بہت بڑا گناہ ہے یہ، اور اس کی جو سزا ہے وہ بھی بہت بڑی ہے، اس لیے لفظ کفر کا بیان کیا ہے۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، یہاں تو واضح ہے نا، اذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، اسی بزار نے روایت کیا ہے۔ اچھا، امام مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کا قذف کفر کے لفظ سے کیا ہے اور اسے کافر کہا ہے تو گویا کہ اس نے اس کا قتل کیا ہے، کیونکہ قتل قذف کی حرمت کے برابر ہے۔ اور دونوں میں شبہ یہ ہے کہ جو موجب قتل کے لیے ہے وہی موجب جو ہے کفر کے لیے ہے، تو لفظ کفر سے مراد یعنی، اور یہ فیض القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 371، یعنی مطلب کیا ہے کفر کا لفظ اس حدیث میں؟ کفر اکبر ہے کیا؟ کفر اصغر ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم میں۔ مسلم کو گالی گلوچ دینا فسوق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے، تو قتال کرنے سے مراد کیا؟ کفر سے کیا مراد ہے؟ لفظ کفر کا اس حدیث میں ہے، کفر اکبر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورۃ حجرات آیت نمبر 9 میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، من المؤمنین طائفتان، دیکھیں دو گروہوں کا ذکر ہے، مومنوں کا قتال کرتے ہیں، فاصلحوا بینہما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ قتل کا لفظ بھی ہے، دو گروہ بھی ہیں، دونوں مومن بھی ہیں، کیا کافر ہیں؟ تو پھر مومن کیسے ہیں؟ تو حدیث میں قتال کا مطلب کیا ہے؟ قتال ہو کفر اصغر ہے۔ متفق علیہ ایک اور حدیث بھی سن لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ، دو ملتے جلتے الفاظ ہیں دو روایات میں، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ دوسرے کو قتل کرتے رہو۔ تو یہاں پر قتل کا لفظ بھی ہے، کفر کا لفظ بھی ہے، جس سے مراد کون سا کفر ہے؟ کفر اصغر ہے۔ اچھا آئے دیکھتے ہیں اہل سنت جماعت کے علماء کا موقف کیا ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ التمہید جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 14 اور 15 میں فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر أهل السنة والجماعة، محقق علماء کی بات ہو رہی ہے، النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع، فورد النهي عن تكفير المسلم، کہ اہل جماعت محقق علماء کے موقف ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو تکفیر کرنے سے منع کیا گیا ہے اگر وہ کوئی گناہ کرتے ہے، کوئی ایسے تأویل کا جو اسے اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ ومثل هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ التغليظ، تو اصل مطلب تغلیظ ہے، وعید،
معنی ہے وليست على ظاهرها عند اهل الحق والعلم، اس کا ظاہر مراد نہیں یعنی کفر اکبر مراد نہیں ہے عند اهل الحق والعلم لأصول تدفعها اقوى منها من الكتاب والسنة المجتمع عليها والآثار الثابتة ايضا من جهة الاسناد. اتنی یعنی قوی دلائل ہیں قرآن اور سنت میں جو اس طرف دلالت کرتی ہیں کہ اس سے مراد جو ہے ظاہر نہیں کفر اکبر نہیں بلکہ کفر اصغر ہے. امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 میں فرماتے ہیں فهي على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة، یہ تشبیہ کافر کی حقیقت کافر اس سے کفر مراد نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقل من قال لأخيه يا كافر قد باء بأحدهما، اسی حدیث کو لے کے آئے ہیں. ثم ساق احاديث، پھر کئی حدیث لے کے آتے ہیں واشباه هذا مما اريد به التشديد في الوعيد وهو اصب القولين والله اعلم. امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل بات جو ہے صرف یعنی اس بات کی سختی اور وعید کو بیان کیا جا رہا ہے کفر کے لفظ سے، نہ کہ اس سے مراد کفر اکبر ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ سے اسی حدیث کے تعلق سوال کیا گیا ہے مجموع الفتاوی میں، فرماتے والمعنى التحذير، اس معنی خبردار کرنا، لیس معناه انه کفر اکبر، اس معنی کفر اکبر ہرگز نہیں ہے، بل معناه التحذير من هذا الكلام السيء، اس بری بات سے تحذیر خبردار کرنا مراد ہے. وان صاحبه على خطر عظیم، یہ بات کرنا بڑے خطرے میں ہے. اذا قال لاخيه اپنے بھائی کو یعنی وہ کافر کہتے ہیں فينبغي حفظ اللسان وان لا يتكلم الا عن بصيرة، زبان کو تھامے رکھنا چاہیے اور بصیرت کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے. خلاصہ قول یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی بھائی کو کافر کہتا ہے یا عدو اللہ بھی کہتا ہے اے اللہ کے دشمن، یا اس سے بڑا کوئی الفاظ بھی استعمال کرتا ہے تو اس سے ہرگز مراد کفر اکبر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور اپنے اس عمل سے جو وہ کر رہے مسلمان بھائی کو کافر کہہ رہا ہے بغیر وجہ کے، اس سے رک جائے، اور جو کفر اس پر لوٹتا ہے وہ کفر اکبر ہرگز نہیں ہوتا. چوتھے پوائنٹ میں خوارج جنہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی انتہا کر دی، ان کے کفر میں بھی اختلاف ہے، اور راجح قول یہی کہ خوارج بھی کافر نہیں ہیں. اگرچہ اس حدیث مبارکہ میں کفر کے لوٹنے سے مراد کفر اکبر ہوتا، اگر اس حدیث میں کفر کے لوٹنے سے مراد کفر اکبر ہوتا تو خوارج سب سے بڑے کافر ہوتے اور اختلاف بھی نہ ہوتا. سبحان اللہ. حافظ بن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 300 میں وذهب اکثر اہل الاصول من اہل السنت، سب سے زیادہ اہل اصول اہل سنت میں سے اس طرف گئے ہیں لان الخوارج فساق وان حکم الاسلام یجری علیہم، خوارج فساق ہیں، کافر نہیں ہیں اور اسلام کے احکام پر جاری ہوتے ہیں. لتلفظ بشہادتین، کیونکہ انہوں نے شہادتین کلمہ شہادت پڑھا ہے، ومواظبتهم على ارکان الاسلام، ارکان اسلام کے پابندی بھی کرتے ہیں. وانما فسقوا بتکفیر المسلمین، یہ شاہد ہے. فسق کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی ہے، مستندین الى تأویل فاسد وجرهم الى ذلك استباحة دماء المخالفين واموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك الى آخر ما قال. تو فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ پیاری بات کر کے وضاحت کر دی ہے کہ خوارج جو سب سے بڑے تکفیری ہیں اور مسلمانوں پر کبیر گناہ کو سے کفر فتوے جاری کر دیتے ہیں، وہ بھی کافر نہیں ہیں. اگر اس حدیث سے مراد کفر اکبر ہوتے تو آج خوارج بھی کافر ہوتے. 5ویں نمبر پہ اگر لوٹنے والے کفر کے لفظ سے کفر اکبر مراد نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ استعمال کیوں کیا یا کفر کا لفظ کیوں بیان فرمایا ہے؟ علماء کہتے ہیں سخت وعید کے لیے. ابھی میں نے امام عبد البر امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کے قول نقل کیے ہیں، اور اس جیسے اور بھی وعید کے الفاظ ہیں جیسے کہ لیس منا یا لیس منی، من غش فلیس منا، جو چیٹنگ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے خرید و فروخت میں ہم میں سے نہیں ہے، کیا کافر ہے؟ میرے بھائی یہ الفاظ جو ہوتی ہیں الفاظ الوعید ہیں، کفر کے الفاظ آتے ہیں یا لیس منا کے الفاظ مجھ میں سے نہیں ہیں یا ہم میں سے نہیں ہیں، اس سے مراد کفر نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں سخت وعید کے الفاظ ہیں، امروها کما جاء، جیسے ویسا بیان کرو تاکہ لوگوں کے نفس میں اس کو شدید اثر ہو، دلوں پہ شدید اثر ہو اور وہ ان گناہوں سے معصیت سے بچ کر رہیں. جب تفصیل کی بات آتی پھر ہم بیان کرتے کہ اس سے مراد کیا، ورنہ تفصیل ہمیشہ بیان نہیں کی جاتی. تفصیل سوال کے جواب میں یا کوئی شبہ ہو اس کے ازالے کے تفصیل بیان کی جاتی ہے.